کہ دوڑتے تو سب ایک ہی سیٹی پر ہیں لیکن کچھ کے نمبر آگے کچھ کے نمبر پیچھے. تو جب ان ریسنگ والوں سے آپ پوچھیں گے کہتے ہیں ہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ الگ ہے پر ان کا فاصلہ اینڈنگ پوائنٹ سے برابر ہے, اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. پیدا ہوتے ہوئے ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہوتی لیکن انسان کی اینڈنگ کس طرح ہونی اس میں ہم سب کیا ہیں, برابر ہیں. اس میں ہدایت کے اعتبار سے خدا نے سب کو کیا رکھا ہے, برابر رکھا ہے. اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے وجود انسان کو بیلنس کرے. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اگر فرصت ہوئی, ہم ساری مطالب تو بیان نہیں کر سکتے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی ایک حدیث ہے جس کی شرح امام راحل امام خمینی نے لکھی ہے. جنود عقل اور جنود جہل, لشکر عقل لشکر جہل. کہتے ہیں 75 لشکر ہیں جہالت کے اور 75 لشکر ہیں عقل کے. یہ ہر انسان کے اندر ہیں بالفعل یا بالقوہ. بچہ بچپن میں اگر حسود ہے, کنجوس ہے, تو یہ کنجوسی جہالت کے لشکریوں میں سے ایک لشکر ہے. اب اس نے بڑے ہو کر اس لشکر کو شکست دینی اور اس کی جگہ پہ دوسرا لشکر, دوسرا سپاہی بٹھانا ہے جس کا نام کیا ہے, سخاوت ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ حسود ہے, حسد لشکر جہل کا سپاہی ہے, اس کی جگہ پہ اس نے غبطے کو بٹھانا ہے کہ کسی مومن سے حسد نہیں کہنا, دعا کرنی ہے اگر خدا نے اسے وہ مقام عطا کیا مجھے بھی وہ مقام عطا کرے. امام نے ایک ایک لشکر کا نام لیا کہ یہ ہر بندے کے وجود میں ہے اور علی والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہالت کے لشکر کو ختم کرے, عقل کے لشکری کو بٹھائے. اب اگر یہ 75 لشکر ہمارے وجود میں آ گئے تو ہم سلمان بن جائیں گے, ہم ابو ذر بن جائیں گے, ہم میثم تمار بن جائیں گے. ہم مجلسوں میں میثم کی تعریفیں کرتے ہیں, حبیب کی تعریفیں کرتے ہیں, پتا تو چلے حبیب کیسے بنا, میثم کیسے بنا. جب تک مجالس پریکٹیکل نہیں ہوں گی, جب تک مجھے راہ و روش کا پتہ نہیں چلے گا, جب تک مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ پتہ نہیں چلے گا, میں اپنی زندگی میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں. فرمایا مومن کے دل پر خدا ایک سکون نازل کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی اس کے وجود کو تلاطم میں نہیں لا سکتی. یہ مومن وہ ہے جس نے ان جنود عقل اور جنود جہل, لشکر عقل اور لشکر جہل کو پہچانا ہے. دوسری دلیل اس ٹاپک کو اختیار کرنے کی کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں, مکمل طور پر اس ملک پر جہالت کی حکومت ہے, عقل کی حکومت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہل کے مقابلے میں علم ہے. لاکھ معصوم فرماتے ہیں نہیں, علم جہالت کے مقابلے میں نہیں ہے. علم کے عقل کے مقابلے میں جہل ہے, علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے. کیونکہ آپ کے معاشرے میں کئی ایسے عالم ہیں جو جاہل ہیں. جاہل اسے بولتے ہیں جس میں عقل نہیں, جاہل اسے نہیں بولتے جس میں علم نہیں. قاضی شرح صاحب علم ہے لیکن عقل ہے کہ نہیں, عقل نہیں ہے مطلب جاہل ہے. معصوم کبھی اسے جاہل نہیں کہتے. جو بی اے پاس ہے, ایم اے پاس ہے, پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, ہو سکتا ہے پروفیسروں پر جاہل ہو, تو دنیا جاہل اسے بولتی ہے جو ان پڑھ ہے. اہل بیت جاہل اسے بولتے ہیں جو بے عقل ہے. بتائیے کس چرسی, کس موالی کو نہیں پتا کہ نشہ نقصان دہ ہے؟ میں ایک انٹرویو دیکھا, اس چرسی سے پوچھ رہا ہے نشہ کو نقصان دہ ہے, کیوں پی رہے ہو؟ عقل نہیں ہے, جاہل ہے. ہر نشے کرنے والے کو پتا ہے کہ نشہ نقصان دہ, میری جان لیوا ہے, دنیا آخرت خسرہ دنیا والآخرہ, لیکن نشہ کرتا ہے کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے. یہ ناچنے والے, یہ گانے والے, یہ فحاشی پھیلانے والے, یہ ظلم کرنے والے, کس کو نہیں پتا کہ آخرت میں جواب دینا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا؟ علم ہے اس کے پاس, عقل نہیں ہے. اس عقل کو بندہ مضبوط کرے. جناب یوسف کا واقعہ 100 آیتوں میں خدا نے بیان کیا, یہ بتانے کے لیے کہ شہوت تیرے پاس بھی ہے, شہوت سب کے پاس ہے. یوسف کے پاس بھی شہوت تھی, لیکن یوسف نے اپنی عقل کی مینجمنٹ کے اندر اپنی شہوت کو کیا کیا؟ کنٹرول کیا. عقل بہترین مینیجر ہے جو تمہارے جذبات کو, تمہارے احساسات کو, تمہارے غصے کو, تمہارے حسد کو کنٹرول کرتا ہے. ان گھروں میں تباہی بپا ہو جاتی ہے, کتنے جوانوں کی انرجیاں تباہ ہو جاتی ہیں,
کتنے گھروں میں 10-10 سال 15-15 سال فضول قسم کے جھگڑے، بہو کے پتہ نہیں ساس کے جھگڑے، بیوی کے جھگڑوں میں انرجیز تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے حسد کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ مکتب اہل بیت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو باب مدینۃ العلم کہا، جو صاحب علم رسول اور صاحب علم خدا ہیں، وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو پروردگار